وعلى سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون وقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم هو أجدر ألا تذروا نعمة الله عليكم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ محترم بزرگ اور بھائیوں، قرآن کریم کی ایک آیت میں نے تلاوت کی اور دو حدیثیں پڑھی، انہی کا ترجمہ اور مختصر تشریح وقت کی کمی کے مد نظر عرض کی جاتی ہے۔ مقصد دین کی بات کرنے کا اور سننے کا وہ عمل ہوتا ہے، اور دین کی باتیں مختلف ذرائع سے ہمارے کانوں میں پڑتی رہتی ہیں۔ کبھی دعوت و تبلیغ کی جماعت میں ہم لوگ شرکت کرتے ہیں، کبھی تعلیم میں بیٹھتے ہیں، کبھی وعظ و تقریر سنتے ہیں، تو بہرحال کسی نہ کسی ذریعے سے دین کی باتیں جو کہی جاتی ہیں یا سنی جاتی ہیں تو مقصد ان کا عمل ہے، اور علم اسی وقت نافع ہوتا ہے جب آدمی اس پر عمل کرے، اور عمل سے ہی آدمی کی زندگی بنتی ہے، اور عمل سے ہی اللہ رب العزت کے یہاں درجات بنتے ہیں۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا، عمل سے درجہ بنتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ بھئی عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ جیسا آدمی عمل کرے گا اسی کے مطابق دنیا بھی بنے گی، اور اسی کے مطابق پھر آخرت کا بھی معاملہ اس کا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے یوں فرمایا، اے ایمان والو کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو روزی ہم نے تمہیں دی ہے تو پاکیزہ روزی تم کھاؤ، پاکیزہ غذا استعمال کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور انسانوں میں سب سے مقدس جماعت حضرات انبیاء کرام کی ہے، تو ان انبیاء کرام کو خطاب کیا گیا۔ قرآن پاک میں اس کو بھی آیت کی شکل میں بیان کیا گیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسولو بالکل پاکیزہ روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اس سے مفسرین نے یہ نقطہ اخذ کیا کہ حلال روزی کھانے کا اثر اعمال پر پڑتا ہے۔ اگر روزی حلال ہے تو اعمال صالحہ کی توفیق ملتی چلی جائے گی، روزی حرام ہے تو بد اعمالیوں کی طرف آدمی بڑھتا چلا جائے گا۔ اور روایت جو میں نے پڑھی اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ حلال روزی کا کمانا اور اس کے لیے محنت و کوشش کرنا یہ بھی فریضے کے بعد فریضہ ہے۔ یعنی اسلام کے جو بنیادی فرائض ہیں، سب سے پہلا کلمہ توحید کو زبان سے پڑھنا اور دل سے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ رب العزت تنہا ہے، اکیلے ہیں، ان کے علاوہ کوئی مستحق عبادت نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ تو بالکل بنیادی فرض ہے۔ اس کے بغیر اگر کوئی آدمی زندگی بھر نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، بہت سارے لوگ سیاسی اپنی سیاسی روٹی سینکنے کے لیے کہ صاحب وہ تو افطار پارٹی کر رہے ہیں، یا یہ کہ
وہ تو صاحب وہاں عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے بھی چلے گئے فلاں صاحب، حالانکہ بحالت کفر اگر زندگی بھر وہ مسلمانوں کے ساتھ رہ کر کے نماز پڑھے تو اس کی ساری نمازیں، اس کے روزے یا جو بھی وہ نیک کام کر رہا ہے سب بیکار۔ اصل بنیاد وہ کلمہ توحید ہے، وہ ایمان ہے۔ تو بہرحال جس طرح سے اسلام کے فرائض ہیں، توحید ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، اور جو بھی ارکان اسلام ہیں، اسلامی تعلیمات ہیں، وہ تو سب بنیادی حیثیت ہے ان کی۔ اور جس طرح سے نماز کا علم حاصل کرنا، نماز کا طریقہ جاننا، اس کے احکام سے، اس کے مسائل سے واقف ہونا، یا جو صاحب ثروت ہیں، مالدار ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ زکوٰۃ کے مسائل سے واقف ہوں، اور زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے، کب اس کو ادا کیا جاتا ہے، یا رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے تو روزوں کے بارے میں علم حاصل کرنا اور روزے کی حقیقت سے واقف ہونا، یا اگر اللہ تعالیٰ نے گنجائش دی ہے، حج اس پر فرض ہے تو حج کے بارے میں پوری معلومات حاصل کرنا وغیرہ۔ جس طرح سے یہ ساری کی ساری چیزیں فرض ہیں، اسی طرح سے حلال روزی کمانا بھی فرض ہے۔ ایک دوسری روایت میں نے پڑھی جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بیان فرمایا، اور وہ کیا ہے کہ اس زمانے میں ہر آدمی راحت و سکون اور اطمینان حاصل کرنے کے لیے سرگردہ اور پریشان ہے۔ ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے میری زندگی میں سکون آ جائے، مجھے راحت مل جائے، زندگی میری چین و سکون کے ساتھ گزر جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں باقاعدہ ایک اصول بیان فرمایا کہ راحت حاصل کرنے کا اصول کیا ہے، قاعدہ کیا ہے۔ فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم، کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کی طرف دیکھو، اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کی طرف نظر کرو۔ تفصیل اس کی ظاہر ہے کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کی طرف دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلاں آدمی وہ زندگی گزار رہا ہے اور اس کے یہاں ایک معمولی درجے کا کھانا بنتا ہے، وہ چٹنی روٹی کھاتا ہے، اس کے پاس سواری نہیں ہے، تو فوراً اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی توفیق ہوگی کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے دیا ہے، مجھے عزت دی ہے، اور میرے پاس سواری ہے، اس کے پاس سواری بھی نہیں۔ اپنے سے نیچے والوں کی طرف یعنی دیکھے کہ فلاں آدمی جو ہمارے ساتھ مسجد میں نماز پڑھتا ہے، وہ آدمی اس کا ایک چھوٹا سا مکان ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے بڑا مکان دیا ہے۔ وہ فلاں آدمی اس کے پاس ایک ہی سواری ہے، میرے پاس تو 2 سواری ہے۔ اس طریقے سے ایسے ہی صحت کے متعلق کہ ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں دنیا میں کہ جو بیچارے ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں، دوسرا ان کو کروٹ دے رہا ہے، پانی بھی دوسرا ہی پلا رہا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ میں چل پھر رہا ہوں، اپنے ہاتھ سے کھا پی رہا ہوں۔ تو اس طریقے سے جب اپنے سے کم درجے والوں کو دیکھا جائے گا تو شکر گزاری کی آدمی کو توفیق ملے گی، اور جب آدمی اپنے سے اوپر والوں کی طرف نظر ڈالے گا کہ صاحب اس کے پاس تو اتنی بڑی جائیداد ہے، اتنی اس کے پاس پراپرٹی ہے، اور اس کے پاس اتنی گاڑیاں ہیں، اور اس کی اتنی واہ واہ ہوتی ہے، اتنی عزت اسے حاصل ہے، اور میرے پاس کیا ہے، مجھے تو کچھ بھی نہیں ملا، تو اس طرح سے ناشکری پیدا ہوگی اور ناشکری آدمی کرے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ خیال آدمی کو ہوتا ہے کہ فلاں آدمی اس کو تو عزت بھی ملی ہے، دولت بھی ملی ہے، گاڑیاں بھی اس کے پاس ہے، اور میرے پاس تو اتنی عزت بھی نہیں، اتنی شہرت بھی نہیں، اور اتنی نیک نامی میری نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ اس طریقے سے آدمی کو پریشانی ہوگی، اور وہ دوڑ لگائے گا کہ بھئی اگر اس کے پاس ایک مکان ہے تو میرے پاس 2 مکان ہونے چاہیے، اس کے پاس اگر 2 گاڑیاں ہیں تو میرے پاس تیسری گاڑی ہونی چاہیے۔ اس طریقے سے آدمی کمانے میں اور اس کے لیے کوشش کرنے میں بھاگ دوڑ کرتا ہے، اور یہ ایسا زمانہ ہے کہ آج اگر ہم اسلامی معاشرے پر نظر ڈالیں تو اسی میں ریس لگ رہی، دوڑ لگ رہی ہے کہ اگر وہ فلاں آدمی اتنا کما رہا ہے تو میں اس سے زیادہ کماؤں، اس کے پاس اتنی پراپرٹی ہے تو اس سے زیادہ میرے پاس ہونی چاہیے۔ اور یہ آدمی کی جو چاہت ہے، یہ جو حرص ہے اور لالچ ہے، یہ اتنا زیادہ بڑھتا جا رہا ہے کہ مسلمان بھائی کو اپنی شریعت کا، اپنی شریعت کی تعلیم کا، مذہب کا پاس و لحاظ نہیں کہ حلال اور حرام
یعنی کمانے کے جو جائز طریقے ہیں وہ کیا ہے، وہ اس سے بالکل آنکھیں بند کر کے اس کو تو دوڑ لگانی کہ فلاں مجھ سے اوپر کیسے چلا گیا، اس کا مکان، اس کی بلڈنگ مجھ سے اوپر کیسے بن گئی، مجھے اس سے آگے پہنچنا ہے۔ اب اس کو کمانے کے لیے ظاہر ہے کہ اس کو ہر طرح کے کوئی بھی طریقہ اختیار کرنا پڑے، چاہے وہ ناجائز ہو، وہ جائز ہو، حلال ہو، حرام ہو، اس سے اس کو کوئی لینا دینا نہیں۔ وہ ہر آن اگر اس کے پاس 2 دکانیں ہیں تو اب اس کی خواہش ہوگی کہ تیسری دکان ہو جائے، 3 دکانیں ہو گئی تو اس کی خواہش ہوگی 4 دکانیں ہو جائے۔ پلاٹنگ کرنے والے سوچتے ہیں اگر میرے پاس 10 پلاٹ پڑے ہوئے ہیں تو میرے پاس ایک پلاٹ اور ہونا چاہیے، وہاں بھی موقع کی جگہ مل رہی تو ایک پلاٹ وہ بھی ہو جائے، اس کو لے لیا، پھر خواہش ہوتی فلاں جگہ ایک مل رہا ہے وہ بھی حاصل ہو جائے۔ اس طرح سے آدمی کی یہ حرص اور یہ لالچ بڑھتا چلا جاتا ہے، اتنا بڑھتا ہے کہ آدمی کی موت آ جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے لا یملأ جوف ابن آدم الا التراب، کہ ابن آدم کے پیٹ کو نہیں بھرتی مگر کہ مٹی، یعنی آدمی کی یہ لالچ اور یہ خواہش بڑھتی چلی جاتی ہے اور آخری وقت یہ آتا ہے کہ آدمی قبر میں چلا جاتا ہے۔ مٹی کے بھرنے کا مطلب یہ ہے کہ قبر میں جا کے اس کی خواہش کا خاتمہ ہوگا۔ تو اس کے لیے ہر آدمی پریشان حال ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کی طرف دیکھو، کہ اگر ایک آدمی ہم دیکھتے ہیں 5 وقت نماز میں آ رہا ہے پابندی سے، تو آپ کی خواہش ہونی چاہیے کہ بھئی مجھے تہجد بھی پڑھنا چاہیے۔ ایک آدمی کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اشراق پڑھ رہا ہے تو میری خواہش اندر سے یہ ہو کہ میں چاشت کی نماز کا بھی اہتمام کروں۔ اس طریقے سے اگر سلسلہ قائم کیا جائے گا تو یقیناً آدمی آگے بڑھے گا نیکیوں میں، اور دنیا کے اعتبار سے اپنے سے نیچے والوں کی طرف دیکھے گا تو شکر گزاری ملے گی اور اس کو راحت حاصل ہونی شروع ہو جائے گی۔ تو راحت حاصل کرنے کا یہ طریقہ اس کے اندر بتایا گیا کہ دنیا کے معاملے میں نیچے والوں کی طرف نظر ڈالی جائے اور دین کے معاملے میں اوپر والوں کو دیکھا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ بہت بڑے امام، محدث، صوفی اور بزرگ گزرے ہیں۔ وہ اپنا حال یہ بیان کرتے ہیں کہ شروع میں میری یہ حالت تھی کہ میں پریشان رہتا تھا اور میری یہ خواہش ہوتی تھی کہ میری تجارت اور میرے باغات میں اور اضافہ ہو، لیکن جب سے میں نے اس حدیث پر عمل شروع کیا تو مجھے شکر گزاری کی میری عادت بن گئی اور مجھے اللہ رب العزت کی نعمتوں پر بار بار شکر گزاری کی توفیق ملنے لگی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت نوازا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر ہیں، ان کے شاگرد ہیں۔ ان کا ابتدائی حال لکھا ہے کہ بچپنے میں اور اس کے بعد جوانی میں بہت زیادہ ان کی حالت ابتر تھی، ان کا مزاج تھا گانے کا، بجانے کا، موسیقی جو ہوتی ہے اس کو بجایا کرتے تھے، اور شرابی کبابی جتنی بھی برائیاں ہو سکتی وہ ساری برائیاں عبداللہ ابن مبارک کے اندر تھی۔ ایک دن اللہ تعالیٰ کی جانب سے جب کسی بندے کی اصلاح کا انتظام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ویسے حالات اور اسباب بنا دیتا ہے۔ ایک دن طے ہوا دوستوں میں کہ بھئی چلو آج ذرا باغ میں چلتے ہیں اور وہیں باغ میں جا کر کے وہیں کھائیں گے پیئیں گے اور وہیں یہ مجلس شراب و کباب کی اور موسیقی کی لگے گی۔ چنانچہ وہاں گئے اور کھاتے بھی رہے اور اس طرح سے اپنا موسیقی کا سلسلہ بھی چلتا رہا۔ آگ لگ گئی بجاتے بجاتے ساز کو، اس کے بعد کچھ دیر میں آنکھ کھلی تو وہ گود میں رکھی تھی، اس کو پھر بجانا شروع کر دیا تو وہ بجتی نہیں، اس کو بجاتے تو بجتی نہیں۔ اس کے بعد پھر کچھ دیر کے بعد اس موسیقی میں سے آواز آنی شروع ہوئی، اور وہ آواز وہ قرآن پاک کی ایک آیت تھی، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ کیا ان لوگوں کے لیے وقت نہیں آیا، ایمان والوں کے لیے، کہ ان کے قلوب اللہ تعالیٰ سے ڈرتے اور اللہ کا خوف ان کے اندر پیدا ہو جاتا؟ یہ آواز قرآن پاک کی یہ آیت انہوں نے اس موسیقی سے، اس ساز کے اندر سے جب سنی تو بس فوراً ان کا دل بدل گیا اور ایک دم ان کے دل کے اوپر ایک چوٹ لگی اور کہہ اٹھے بلا بلا یا ربی قد آن، اے رب کیوں نہیں، وہ وقت آ گیا۔ چنانچہ اس کے بعد انہوں نے سچی پکی توبہ کی اور ان کو پھر علم حاصل کرنے کا داعیہ پیدا ہوا اور بہت بڑے محدث بنے، امام بنے، صوفی اور بزرگ بنے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردی اختیار کی۔ اور میں بات چونکہ وقت پورا ہو گیا تو یہ اس بات کو ختم کر کے اور بات پوری کی جاتی ہے
حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ پھر آگے چل کر کے ایک وقت ایسا آیا کہ بغداد میں جب وہ داخل ہو رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی تعداد ان کے شاگردوں کی بنائی کہ بغداد میں جب ایک بار ان کا استقبال ہونے لگا اور لوگ باہر موجود تھے تو ان کو چھینک آئے، انہوں نے کہا الحمدللہ، تو اس کا جواب دینے والوں نے کہا یرحمک اللہ، تو وہ اتنا بڑا کوہرام اس کی وجہ سے اتنا بپا ہوا اور اتنی زیادہ آواز ہوئی کہ ہارون رشید بادشاہ جو موجود تھا اس وقت محل میں، اس کو باقاعدہ کہنا پڑا بھائی ذرا دیکھو کوئی دشمن کا حملہ آور نہیں ہو گیا ہے. تو بتایا گیا کہ عبداللہ ابن مبارک آئے ہیں، ان کو چھینک آ گئی تھی، ان کے تلامذہ نے، ان کے استقبال کرنے والوں نے ان کی چھینک کا جواب دیا ہے اور انہوں نے یرحمک اللہ کہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آدمی اس دنیا کے اندر آتا ہے، کماتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کی طرف نظر کرے اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کی طرف اگر دیکھے گا تو شکر گزاری کی توفیق ہوگی اور اللہ رب العزت اس کو راحت و سکون کی دولت دے گا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حلال روزی کی کمانے کی ہمیں توفیق بخشے. حرام روزیوں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.